ایسی زندگی بسر کرو، ایسی کہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ روئے کیا بندہ ہماری ضروریات پوری کی، ہماری حاجتیں پوری کی، مسکراہٹ سے ملے، بڑا اچھا آدمی تھا، ملنسار تھا، خوش اخلاق تھا، بہت اچھا تھا۔ میں دل سے یہ بات آج آپ کو کہہ رہا ہوں، تمہارے جانے کے بعد اگر کوئی آپ کے بارے میں کہے یہ بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا، تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ این ممکن ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے فرمائے کہ میرے بندے، میرے مخلوق نے آپ کو اچھا کہا ہے، خالق آپ کو کیوں اچھا نہیں کہے گا؟ خالق آپ کو کیوں اچھا نہیں کہے گا؟ میں مخلوق سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اور میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب مخلوق نے آپ کے لیے مہر لگائی ہے، مہر ثبت کی کہ تم اچھے ہو، تو بس جنت میں چلے جاؤ۔ اس لیے لمحہ لمحہ کوشش کریں آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ملے، بلکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو راحت ملے اور سکون ملے۔ جانے کے بعد آپ کے دوست اعزاء اقربا آپ کے پیچھے روئے۔ فرعون جب مرا اور اس کی قوم ڈوب گئی تو اللہ نے فرمایا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ اللہ فرماتے فرعون کے مرنے پہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا اہل السماوات والارض مراد ہے کہ نہ آسمان والے فرشتے روئے نہ زمین والے انسان روئے۔ تو آیات کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ آیات کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ درس میں بیٹھنے والوں، قرآن کریم کی تفسیر سننے والوں، جب تم مرو تو تم پہ صبر ہوئے۔ چھے پیدا شویتا جڑل خلق و خندل دا سے مرشا چھے تو خاندی خلق جاڑی۔ جب وہ اٹھے تو زمین آسمان رو پڑے۔ اللہ، ایک عالم کا جنازہ تھا، جنازہ، اور ایک شاعر وہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ شعروں کا ذوق رکھو طلبہ عزیز، تو اس نے زبردست شعر کہا جب وہ اٹھے تو زمین آسمان رو پڑے، بچے بوڑھے روئے نوجوان رو پڑے۔